الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 سے ترجمۃ القرآن اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت میں مشرکین کو مسجد حرام میں آنے کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ فرمایا اے ایمان والو، مشرک بالکل ناپاک ہیں تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو ان قریب اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اس آیت میں مشرکوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع کر دیا گیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے، یہ ڈر ہے کہ مشرکین کو مسجد حرام سے روکا گیا ہے تو ان کے نہ آنے کی وجہ سے ہماری معیشت جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، ہمارا معاشی نظام جو ہے وہ متاثر ہوگا، کیونکہ مشرکین جو تھے وہ جب مسجد حرام اور مکے میں آتے تھے تو کافی تجارت کا مال جو تھا وہ لے آتے تھے اور یہاں سے لے جاتے تھے، تو ایک کاروباری جو سرگرمیاں تھیں مشرکین کی وجہ سے بہت زیادہ عروج پر تھیں، اور ان کے آنے جانے کی وجہ سے مکے کے اندر کافی کاروبار جو تھا وہ گرو کرتا تھا۔ تو اللہ پاک نے یہاں یہ کہہ دیا کہ تمہیں محتاجی کا ڈر ہے کہ مشرکین کو حج سے روک دینے سے تمہاری تجارتوں کو نقصان ہوگا یا اہل مکہ کو تو تنگی ہوگی، تو اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا نا، پھر اللہ جسے چاہے گا غنی کر دے گا اور مال عطا کرے گا، تم پر مہربانی کرے گا، فضل کرے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ اس اعلان کے بعد جب مشرکین کو بے دخل کر دیا گیا، اعلان کر دیا گیا، تو پھر مکے کی سرزمین کے اندر خوب بارش ہوئی، کثرت سے پیداوار ہوئی، یمن کے لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اہل مکہ پر اپنی کثیر دولت خرچ کی، تو بہت پھر فراوانی ہو گئی۔ اور اسی آیت کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ نہ سمجھو کہ اگر حج میں کفار شریک نہ ہوئے تو تمہاری تجارتیں بند ہو جائیں گی یا کاروبار بند ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جماعت کے اندر اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ مسلمان حاجیوں سے اہل مکہ کے تمام کاروبار چلیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا وعدہ پورا کیا۔ اور آج اب دیکھ لیں جا کے وہاں مسلمان ہی ہیں جو تجارت کرتے ہیں اور وہاں مارکیٹیں چلاتے ہیں، پلازے تک بن گئے ہیں، اور کثیر تعداد میں لوگ جو ہیں وہاں پہ جاتے ہیں آتے ہیں، تو مسلمان ہی ہیں وہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرما دیا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار سے جو ہے وہ قتال کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان سے جزیہ لو۔ فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ فرمایا وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور نہ وہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، اور نہ وہ سچے دین پر چلتے ہیں، ان سے قتال کرو حتیٰ کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے تمہیں جزیہ دیں۔ یعنی یہاں پر کہا گیا ہے کہ ان اہل کتاب سے بھی قتال کرو، ان کو بھی قتل کرو، ان سے بھی جہاد کرو کہ جو
اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جو تورات انجیل کے اندر حرام قرار دی گئی ہیں، اور اپنے دین کو سچا نہیں سمجھتے، تو ان کے ساتھ قتال کرو، ان پر سختی کرو، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے کر، اگر انہوں نے قتال نہیں کرنا تو پھر وہ جزیہ دے کر وہ تمہارے انڈر رہیں، ذمہ بن کے رہیں۔ تو اہل کتاب کو اسلامی سلطنت کی جانب سے ذمہ کافروں پر جو مال مقرر کیا جاتا ہے اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ عرب کے مشرکین سے جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان پہلی آیتوں میں سورۃ توبہ کی پہلی آیتوں کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ دو آپشنیں انہیں دی ہیں کہ یا وہ اسلام قبول کریں یا ان کے ساتھ جنگ ہوگی، عرب کے جو مشرکین ہیں، کفار ہیں۔ بقیہ دنیا کے جو کافر ہیں ان سے جزیے پر صلح ہو سکتی ہے، وہ جزیہ دیں، اور ان سے صلح ہے وہ ذمہ بن کے رہیں، ہمارے ماتحت رہیں، ان کی جان و مال کی اسلام حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے۔